جب بھی کوئی غلط کام کریں گے، کچھ شراب پئیں گے یا کوئی بھی غلط کام کریں گے، پھر وہ علماء کو سامنے رکھیں گے، وہ آپ کے سامنے کریں گے، یہ دیکھو یہ مولانا فتویٰ دے رہے ہیں، یہ فلاں آدمی فتویٰ دے رہے ہیں۔ مان بچے جو ہے وہ مندر بنانے کے حق میں تھے، وہ مندر بنانے کے حق میں تھے، اور وہ انہوں نے پوسٹر اور اشتہار اور جھنڈے پکڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارسلان شداد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز۔ ناظرین، ایک روز پہلے کی بات ہے، ایک بیان علامہ صلاح الدین ایوبی صاحب کا وائرل ہوتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ شراب میں اگر مچھلی ڈال دی جائے تو شراب حلال ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ افتخار گولڑوی صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب بتائیے گا، جو ہمارے چیئرمین استاد منشیات ہیں علامہ صلاح الدین ایوبی صاحب، ان کا بیان آتا ہے کہ شراب کو مچھلی کو اگر شراب میں ڈال دیا جائے تو شراب حلال ہو جاتی ہے، پینے کے قابل ہو جاتی ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے اور یہ بیان کس طرح سے لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے اور عمل شیطان میں سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی محبت کرتا ہے وہ اس طرح کی باتوں سے اتنا ہی بچتا ہے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن پاک کی آیت اتری اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا جو ہے حکم جب دے دیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے بعد جو ہے صحابہ کرام نے پھر اس قدر محبت کے ساتھ اس پہ عمل کیا کہ انہوں نے گھروں میں جتنے برتنوں میں شراب پڑی تھی وہ سارے برتن توڑ دیے، وہ مٹکے توڑ دیے، حتیٰ کہ ایسے لگتا تھا کہ گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا، سیلاب شراب آ گیا، اس قدر جو ہے وہ کیفیت بن گئی تھی۔ یعنی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے، قرآن کا حکم پاتے، فوری صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہی ادائیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صحابہ عطا فرمائے۔ رہی بات ہمارے مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب، حالانکہ وہ بہت بڑا نام ہے اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی جان بھی ہیں، تو وہ ان کا بہت بڑا نام ہے، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ انہوں نے جس اینگل میں بھی انہوں نے بات کی ہے، تو اگر یہ بات اگر ان کا ذاتی طور پہ اپنا فتویٰ ہے کہ یہ معاملہ درست ہے، تو اس کو کسی اچھے طریقے سے کرتے، اس مسئلے کو عوام میں نہ لاتے۔ اب جو ہے کسی اچھے طریقے سے کیا ہوتا یا کسی جو ہے اور انداز میں، تو اس کا فائدہ ہوتا۔ اب جو ہے انہوں نے عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ اب عوام ہماری تو پہلے اس طرح کی چھوٹ چاہتی ہے، ہماری نوجوان نسل تو پہلے اس طرح سے رعایت چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے اس طرح کا راستہ نکلے، تو لہٰذا انہوں نے جو یہ عمل کیا ہے یہ انہوں نے درست نہیں کیا۔ یہ ان کا فتویٰ جو ہے وہ ہمارے نظریے کے مطابق وہ سوچ اور فکر اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ کیونکہ ان کے ذہن میں جو کچھ تھا وہ بہتر جانتے ہیں۔ مثلاً کہ ایک جو ہے فقہاء کرام مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نمک کی کان میں جو ہے وہ گدھا گر جائے، جانور اگر گر جائے، تو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی نمک بن جائے گا، اور جب اس کی اپنی حیت کیفیت ختم ہو جائے گی، پھر اس کا حکم بھی نمک والا ہی بن جائے گا، اس کی حرمت والا، جانور کی حرمت والا حکم نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی مٹی کے اوپر گوبر پڑا ہو یا کوئی بھی ناپاک گندی چیز پڑی ہو، تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی کیفیت اور حیت وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا حکم جو ہے وہ بھی جو ہے پاک صاف مٹی کے جیسا اس کا حکم بن جاتا ہے۔ شاید انہوں نے کوئی اسی انداز میں انہوں نے اس بات کو لیا ہو، لیکن یاد رکھیں جب اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، حتیٰ کہ اتنی عزت دی ہے یار کہ آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علماء کے لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، تو آپ انبیاء کے وارث ہونے کے ناطے سوچتے، سمجھتے، فکر کرتے، پھر آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک بول جو ہے وہ عوام کے لیے مشعل راہ ہوتا ہو۔ تو لہٰذا آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے تھا، اور یہ جو ان کا بیان ہے یہ درست ہے، ہم اسے درست نہیں مانتے۔ علماء صاحب بتائیے گا، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ان کا یہ بیان آیا، اس پہ ایک دو ویڈیوز بنی ہیں، ہماری جو یوتھ ہے اس کو کس طرح سے لے گی؟ یعنی کہ اگر کل کو کوئی ان کو کہتا ہے جی یہ چیز غلط ہے، وہ تو آگے سے علماء صاحب کا بیان دکھا دیں گے۔ اس چیز پہ آپ ہمارے نوجوانوں کو کچھ کہنا چاہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ کا قرآن نوجوانوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے، اس پہ افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن پہ غور و فکر کرو اور خود سے کرو، خود سے اس کو پڑھو۔ ابھی 2 دن پہلے بھی میں طلباء کو پڑھا رہا تھا، تو ہم وہ آیات کو پڑھ رہے تھے کہ ہم خود بھی قرآن پہ غور و فکر کریں، ورنہ کیا ہوگا، پھر اس طرح کے علماء کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ہماری نوجوان نسل بگڑے گی۔ اور اب نوجوان نسل تو پہلے یہ چاہتی، لیکن جب ان کے پاس اس طرح کے فتوے اور دلائل اور حوالے آ جائیں گے، تو پھر وہ جگہ جگہ پہ جب بھی کوئی
غلط کام کریں گے، کچھ شراب پئیں گے یا کوئی بھی غلط کام کریں گے، پھر وہ علماء کو سامنے رکھیں گے، وہ آپ کے سامنے کریں گے، یہ دیکھو یہ مولانا فتویٰ دے رہے ہیں، یہ فلاں آدمی فتویٰ دے رہا ہے۔ تو لہذا دین سے دوری ہے۔ علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو محبت دیں، پیار دیں۔ مثلا یہ اسلام آباد میں جو مندر بنایا جا رہا تھا، اس کی اگزامپل لے لیں۔ جب مندر بنایا جا رہا تھا تو اب بنانے والے کے پیچھے جو طاقت تھی، جو کچھ بھی تھا وہ تو تھا، لیکن رسول اللہ کے غلاموں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا، وہاں پر جو ہے جلوس ہوئے، سارے معاملات وہاں پر ہوئے، حضور کے غلاموں نے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ نوجوان کیسے بگڑتا ہے، اور یہ مولوی اگر یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا۔ اب وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان بچیاں، مسلمان بچے جو ہے وہ مندر بنانے کے حق میں تھے، وہ مندر بنانے کے حق میں تھے، اور وہ انہوں نے پوسٹر اور اشتہار اور جھنڈے پکڑے ہوئے تھے کہ یہاں مندر بننا چاہیے۔ تو اگر یہاں پر جو ہے علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو، نوجوانوں کو راہ راست کی طرف لائیں۔ اگر ایسا کام کریں گے نوجوان، اگر علماء ایسے جذبے رکھیں گے اور اس طرح کے فتوے دیں گے تو پھر ان لوگ تو یہی کام کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمارے بڑے علماء کو، بزرگوں کو جو ہے راہ ہدایت پہ رکھے اور ان کو صحیح عوام کو راستہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جی جزاک اللہ۔ جی تو ناظرین آپ نے جانا کہ اس بیان کی حقیقت کیا تھی۔ علامہ صاحب کے لیے کمنٹ کریے گا، اسی طرح اپنے میزبان ارسلان شہزاد کو اجازت دیں اور